بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ تھے قاری قرآن قاری عبدالرحیم کریم صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سنا رہے تھے۔ اس سے پہلے مولانا حنیف عادل صاحب جو آپ سے ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سارے ساتھی تشریف رکھیں۔ ابھی انشاءاللہ مقرر شورا بیان حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب کا خطاب ہوگا، تو میں سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام میں تشریف لائے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا۔ خصوصاً مولانا عبدالرحمن صاحب جن کی کاوش میں یہ پروگرام ہوا، اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب کو، تو اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔
میں ممنون و مشکور ہوں جامعہ مسجد کی انتظامیہ اور جلسہ کی انتظامیہ، جن بھائیوں نے جس انداز میں اس پروگرام کا جو ہے وہ انعقاد کیا، اس پروگرام میں تعاون کیا، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ آپ احباب ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں گے تو میں انشاءاللہ، میرا ارادہ تو صرف یہی ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ صرف آپ کا لینا ہے، زیادہ نہیں لینا۔ تو صرف آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے صحیح طریقے سے جیسے سننے کا حق ہے ویسے بیٹھیں، تھوڑا تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ یا تو اندر آ جائیں یا ہم مائک اٹھا کر ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ جڑے بیٹھے نے ٹھنڈ وچ، اللہ دے گھر آ گئے ہو، بہ گئے ہو تے اس تو وڈی سعادت کوئی نہیں۔ اللہ جنوں توفیق دیندا ہے اپنے گھر بلاندا ہے۔ اب اگر اندر تشریف لے آئیں گے صرف آدھے گھنٹے کے لیے، تمام ساتھی یہ جو دور بیٹھے ہیں یہ بھی قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو، زیادہ ٹائم آپ کا لینا ہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لے کر کے آئے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ تسی تھوڑا جہا میرے نال بھی بولنا ہے، تھوڑا ادھا گھنٹہ تھوڑا کٹاتا ہے تے او تے تسی اگر چاہو گے تو اگلی گفتگو ہوئے گی، ورنہ ادھا گھنٹہ ہی ہوئے گی، لیکن ادھا گھنٹہ تسی میرے نال بولنا ہے۔ توجہ میرے بار رکھنی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے پہلے میں پیر دا ذکر کراں، پھر میں مریداں دا ذکر کراں، پہلے امام دا ذکر ہوئے، پھر مقتدیاں دا ذکر ہوئے، پہلے حضور دا ذکر ہوئے گا، پھر حضور دے یاراں دا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ۔ توجہ میرے وال رکھیا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ آپ کی آمد سے پہلے بھئی زیادہ شور نہیں ہونا چاہیے، جگہ چھوٹی ہے، تیرے ساؤنڈ بہت زبردست نے، تو جگہ چھوٹی ہے، زیادہ شور نہ ہوئے، گل سمجھ آ جاوے، تھوڑی جی کو کٹا دیو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے انسانیت گمراہی کے اندر، انسانیت اندھیروں کے اندر، انسانیت پستی کے اندر، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا رہا۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا بیٹے کیا کرتے، بہن کی کوئی حیثیت نہ تھی، سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر بدار حسن میں بیچ آیا کرتا تھا، بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ آج یہ کون آئے ہیں؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں۔ کیسی شانیں لے کر آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حضر
افضل لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیٹیوں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہیں عزتیں دلوانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ آواز بداؤ، تھوڑی جی بیس بداؤ، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ کا انعام بن کر آئے۔ اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ جی گونجے ختم ہو جائے باقی ٹھیک۔ مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، احسان کر دیا ہے۔ اب احسان کیسا، توجہ میری طرف رکھیے گا، دیکھیے تو صحیح نا، پہلی امتوں میں ایک شخص گناہ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، صبح کا سویرا ہوتا ہے اس کا چہرہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے بندہ گناہ کر کے آیا ہے، رات نو غلط کاری کر کے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، اے اللہ میری امت دے چہرے انہوں تبدیل نہ فرمانا۔ دیکھو تو صحیح نا، کٹے کٹے پاپی تے گناہگار بیٹھے ہیں لیکن کسی دے چہرے تے لکھیا کوئی نہیں، اللہ نے پردے پائے ہوئے نہیں، اللہ نے پردے پائے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی دیاں دعاواں، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی اللہ کا انعام بن کر آئے، احسان بن کر کے آئے۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی، اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ سورج بہت قریب آ چکا ہوگا اور ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر انسان کو اپنے اپنے گناہوں کے برابر وہ گرمی ستائے گی، اپنے اپنے گناہوں کے برابر ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ سر کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی ہاتھوں کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی قدموں کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی سواری پر بیٹھ کر کے آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آپ نے منظر بیان کیا، آپ فرماتے ہیں عائشہ حشر کے میدان میں عورتیں بھی ننگی ہوں گی، حشر کے میدان میں مرد بھی ننگے ہوں گے۔ اما جان عرض کرتی آقا ہائے حیا، کیا کوئی اس وقت کسی کو دیکھے گا نہیں، کیا کسی کی طرف نظر جائے گی نہیں؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ کیسی بات کرتی ہو، اس وقت تو ایسا مدہوشی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا کہیں میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے، کہیں میرے لیے جہنم کا اعلان نہ ہو جائے۔ کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے گا۔ تمام کی تمام انسانیت ایک جگہ پر جمع ہو جائے گی، آپس میں مشورہ کریں گے اور چلیں گے کہ ہم مشورہ طے ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد بڑی پریشان ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورج بہت قریب آ چکا ہے اور تپتا ہوا یہ زمین ہے، ہر انسان بڑا پریشان ہے، حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، جنت ملے جہنم ملے بات کی بات ہے، لیکن اللہ کے سامنے صفات
سفارش کریں، حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہو رہے، اتنا لمبا تاخیر، اتنا انتظار ہو رہا، 50,000 سال کا ایک دن ہے، نہ جانے کتنے دن گزر جائیں گے، انسانیت پریشان۔ اے بابا آدم، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں 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 نہیں، اللہ آج بڑے غصے میں ہے، میں اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے کہا تھا فلاں درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تو اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے۔ حضور فرماتے میں سفارش کروں گا ولا فخر، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میں گریہ زاری کروں گا، میں آنسو بہاؤں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی تعریف میں کیا کلمات کہنے، اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ توجہ رکھو کائنات کے لوگوں، ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، تیسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چوتھا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، پانچواں دن گزر جائے گا میرا نبی رب کو مناتے ہوئے سجدے میں، چھٹا دن آ جائے گا میرا نبی سجدے میں اللہ کو مناتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے، پھر کائنات کا پروردگار مان جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں آخنا میرے نبی نو رب نو مناون دا طریقہ ہی بڑا آندے، رب نو مناون دا سلیقہ ہی بڑا آندے۔ اللہ دو جملے ارشاد فرمائے گا، اگر وہ جملے آپ کو سمجھ آئے اور لطف آئے نا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولنے، سینے کا زور لگا کر بولنے، مسجد گونج جائے۔ اگر آپ بولیں گے تو اگلی گفتگو ہوگی، ورنہ یہیں پر پہلی اور آخری بات اللہ کہے گا ارفع رأسک سل تعطا، او میرا سہنا نبی بس کر جا، تو نے مجھے منا لیا، میں راضی ہو گیا، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ مانگتے چلے جائیے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ میں اس کا ترجمہ پنجابی زبان وچ ایویں کیتا کرنا، اللہ آکھے گا او میرا سونا نبی، او میرا لاڈلا پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر، اپنی اکھاں چو اتھرو صاف کر لے، تو جویں آکھیں گا اسی اوویں ہی کر دواں گے۔ اوے تسی نہیں بولے، سبحان اللہ بھی نہیں بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھی آکھو سبحان اللہ، سارے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ دی تعریف ہے، جرا بندہ رب دے گھر آ کے بہ کے سبحان اللہ نہیں آخدا، ہور کتھے آخنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے درمیان آپ نے فرمایا میرے یارو تواڈے وچ کیڑا جرا 1000 نیکیاں کما سکدا ہے؟ صحابہ عرض کردے نے آقا 1000 نیکیاں، بڑی کثیر تعداد، 1000 نیکیاں کیویں کمائیاں جان گیاں؟ آپ فرماندے نے جڑا بندہ دن چ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھدا ہے نا، اللہ انہوں 1000 نیکیاں عطا فرماندا ہے یا 1000 گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ، کی پڑھنا ہے 100 واری؟ سبحان اللہ۔ تسی ایک واری نہیں پڑھ رہے ہیں، تسی 100 واری کتھوں پڑھنا ہے؟ اچھی آکھو کی پڑھنا ہے بھلا؟ سبحان اللہ۔ اے 100 واری ادھے گھنٹے چ پورا کرنا ہے تسی، اچھی آکھو کی پڑھنا ہے بھلا؟ سبحان اللہ۔ نہیں ہجے بھی نہیں بولتے، اچھی آکھو نا بھئی سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام اب سفارش کرنے لگے، اور میرے نبی کیا مانگیں گے؟ اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی، بس میرے گناہگار امت کو معاف کر دے۔
سبحان اللہ۔ وہ اپنے پیر واسطے بولیا کر، اپنے پیر دی شان سن کے بولیا کر۔ او میرا پیر تیرے واسطے ادو بولے گا جدو تیرے واسطے کوئی بھی نہیں بولے گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی رب کا انعام بن کر کے آئے ہیں، اللہ کا احسان بن کر کے آئے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور تشریف لے کر کے آئے، نبی علیہ السلام آئے تو پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے۔ انقلاب کا معنی ہوتا ہے تبدیلی۔ کیا معنی ہوتا ہے بھائی؟ اچھی بولو، کی معنی ہوتا ہے؟ تبدیلی۔ کم از کم تبدیلی تے نہ آتے تو بولنا چاہیے۔ تبدیلی تو ہجے یاد نہیں ہوئی؟ راج گئے نے ہون تا نہیں بولتے کہ راج گئے نے، ہون کوئی نواں نعرہ آئے گا تو پھر تانوں یاد کراواں گے۔ ہیں تبدیلی، تبدیلی حضور لے کر کے آئے تبدیلی۔ سبحان اللہ۔ اصل تبدیلی میرے آقا لے کر کے آئے نے۔ توجہ رکھو کیسی تبدیلی آئی۔ جب میرے آقا آئے، میرے پیغمبر نے نبوت کی کرنیں پھیلا دی ہیں، اب تبدیلی آ گئی، اب معاشرہ چینج ہو گئے۔ اب تبدیلی کیسی آئی ہے؟ جو لوگ چور تھے اب وہ لوگوں کے مال کے محافظ بن چکے ہیں، جو عزتوں کے لٹیرے تھے اب لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن چکے ہیں، جو لات منات عزا اور حبل کو اپنا الہ مانا کرتے تھے اب وہ ایک الہ کی عبادت کرنے والے بن چکے ہیں۔ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، پہلے جب میں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا میں اونٹ چرایا کرتا، میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا، عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ لیکن جب میں اپنے نبی کی غلامی میں آیا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، اب تبدیلی ایسی آئی ہے۔ اب دیکھو جس عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اب وہ اکیلا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بن چکا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نام آیا حضرت فاروق اعظم کا، اور آپ کے زبان پر سبحان اللہ آئیے، میرا دل چاندے میرے پیارے بھائی فرحان صاحب آختے سن حضور تے 11 دی تعریف ضرور کرنی ہے، تے میں گل دا آغاز کرن لگا، پہلے تے میں تو تیار کر رہے سا، ہون حضور تے 11 دی تعریف حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا۔ حضور علیہ السلام بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم عطا کر دے۔ دو دعائیں میرے نبی نے، ایک دعا میں بالخصوص حضرت عمر کو مانگا، ایک دعا میں دونوں کو مانگا۔ میرے نبی نے حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ لیکن دیکھو نا، میں حضرت فاروق اعظم کو مانگنے سے پہلے 39 صحابہ، 39 لوگ مسلمان ہو چکے، حضرت ابو بکر آ چکے، حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھ لیے، حضرت حیدر کرار نے کلمہ پڑھ لیے، 39 لوگ موجود ہیں، لیکن میرے نبی پھر حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں۔
حضرت عمر آئے تو 40 کا عدد مکمل ہوا۔ کسی نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، کہا جدو 40 سال بندے دی عمر ہو جاوے نا تے 40 سال دی جوانی ہویا کر دیئے، 40 سال دی جوانی ہویا کر دیئے۔ جدو حضرت فاروق اعظم آئے تو 40 پہ صحابی بن کر آئے، جب حضرت عمر آئے تو اسلام کو جوانی مل گئی، اسلام جوان ہو گیا، اب اسلام کو عزت مل گئی ہے۔ جو لوگ چھپ کر کے عبادت کرتے تھے اب وہ مکہ میں جا کر کے سب کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ اور آئے نا حضرت عمر، عرض کی آقا اب کیا کرنے لگے؟ کہا عبادت کرنے لگے، دار ارقم میں چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں، سردار سب کے سامنے عبادت کرنے نہیں دیتے۔ کہا آقا میں نے سنا ہے آپ نے مجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے، عمر کے آ جانے کے بعد بھی میرے نبی چھپ کر کے عبادت کریں تو عمر کے آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ آئیے آج نماز پڑھیں گے، آج عبادت ہوگی تو بیت اللہ کے صحن میں ہوگی۔ آئیے فاروق اعظم آپ کا باڈی گارڈ بن کر کے جاتے، میں دیکھتا ہوں میرے نبی کی طرف کون سی نگاہ اٹھتی ہے۔ اور آؤ دیکھو نا تمام صحابہ نے ہجرت چھپ کر کے کی ہے، حضرت فاروق اعظم نے ہجرت علل اعلانیہ کی ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے مکہ کے چوک میں آ کر کے اعلان کیے۔ فاروق اعظم اپنے نبی کے حکم پر ہجرت کرنے کے لیے جا رہے، کسی میں جرت ہے آئے روکے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو فاروق اعظم کا راستہ روک کر کے دکھلائے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے، آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، قاری عصمت اللہ صاحب بیٹھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے، میرے مشائخ علماء بیٹھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے، امام کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، خطیب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، لیکن اس ساری کائنات نے اکیلے فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ سارے نو اسلام دی وجہ تو اسلام نو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو عزت ملی ہے۔ اور سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے دعا کی، مانگا، اور دو دعا مانے۔ ایک دعا دیکھو تمام نبیاں دے وچوں حضور نو رب کولو مانگ کر کے لیتا گیا ہے، تے تمام صحابہ کرام دے وچوں حضرت فاروق اعظم نو رب کولو مانگ کر کے لیتا گیا ہے۔ دو دعا مانے، ایک دعا کیتی حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کرن تو بعد آکھیا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو نبی آخر الزمان پیغمبر، وہ جو نبیوں کا امام، جس کے لیے عالم ارواح میں وعدے لیے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اس کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے ہیں۔ دعا کی حضرت ابراہیم نے، کئی سو سال گزر گئے، میرے آقا تشریف لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں۔ دعا کدو ہوئی ہے؟ کئی سو سال پہلے، تے دعا بن کر کے کدو آئے نے؟ کئی سو سال تو بعد۔ اے دعا دا نتیجہ کئی سو سال تو بعد آیا ہے، لیکن سبحان اللہ ادھر آؤ میں تانوں وکھاواں رات دی تاریکی چ میرے نبی نے اللہ کو عمر منگیا ہے، صبح دا سویرا ہویا ہے، اللہ نے فاروق اعظم نو ایمان عطا کر کے میرے نبی دی غلامی چ بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ٹوڑے حصے دا سبحان اللہ بھی آخنا تے تقریر بھی کرنا انشاءاللہ ہے۔ تسی سبحان اللہ نہیں آندے، پتہ نہیں کیوں نہیں آندے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اوہ سبحان اللہ آکھن چ نہ کوئی خرچہ ہوندے نہ کوئی پرچہ ہوندے، بلکہ جنت چ مفت دا چرچہ ہوندے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ پھر بھی نہیں بول دے، آج پتہ نہیں کی گل ہے، آج تسی نہیں بول رہے ہیں۔ صبح چلو نہ بولو کوئی گل نہیں، میں ایک حدیث سنانا تانوں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی محبت جری ہے نا، اور جدو صحابہ دی گل ہوئے نا تو میں آخنا جرا بڑھا ہے نا وہ بھی جوان بن کے بول دے، ایمانی جرت دا مظاہرہ کر دے، اور لوگ صحابہ نو گانا کر دے نے تے 2-4 لاکھ روپیہ دے کے بلایا جاندہ ہے بندے نو، اتھے آ کے بہ تے گل کر کہ وہ صحابہ نو برا آخ دے، تے سامنے جڑے بیٹھے ہوندے نے نا ادوں میں ہاتھ باواں چک کے آخ دے واہ کی گل کیتی ہے، کڈی تو صحابہ دی گستاخی کڈی گل کیتی ہے، تو چنگی گل کیتی ہے، تے اسی حضور دے یارہ دی تعریف کریے تے تسی ستے رہو تے پھر آخ دیو اگر کوئی گستاخی کرے گا تے اسی جان دواں گے ہیں۔
جڑے رات دے 11 بجے بول دے نہیں انہوں نے جانا کتوں دینی ہے؟ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میں بھی تانوں بلا کے چھڑنا، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ امام ابو حفص فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کردا ہے نا اللہ انہوں 2 انعام عطا کردا ہے۔ کنے انعام؟ 2 انعام، ٹھیک ہے؟ ہوں تو نہیں بولے لیکن انعام سن کے تسی ضرور بولنا ہے۔ آپ فرماندے نے پہلا انعام ہے وے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کردا ہے اللہ اس بندے دے نال پیار کردا ہے۔ دوسرا انعام ہے وے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کردا ہے اللہ اس دی زندگی دے گناہاں نوں معاف کر چھڑدا ہے۔ سبحان، تہاڈی صحابہ نال محبت مینوں نظر آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ توجہ میرے ور رکھیا جے۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے عمر اللہ نے تجھے اتنی وجاہت عطا کی ہے کہ جس راستے سے تو گزر جاتا ہے نا شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، شیطان تیرا مقابلہ نہیں کرتا، شیطان تیرے سامنے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق میں آخنا ہونا کل بھی شیطان حضرت فاروق اعظم تو ڈردا سی، اج بھی شیطان فاروق اعظم دے نام تو ڈر دے، جتھے فاروق اعظم دا نام لکھیا ہوئے شیطان ڈر دے۔ حضرات گرامی کا توجہ میرے وال رکھیا جے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتے حق بولتے، جب بھی بولتے سچ بولتے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا اسلام کی عزت کے لیے حضرت فاروق اعظم آئے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو مانگا گیا اسلام کی عزت کے لیے۔ کون سیدنا فاروق اعظم کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے اور کافر نے کہا تھا نا اگر ایک عمر اور دنیا میں آ جاندہ کفر دا نام و نشان مٹ کے رہ جاندہ۔ حضرات گرامی قدر حضرت عمر بولتے زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی اور میری امی جان صدیقہ کائنات، آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ گئی، تہمت لگ گئی، منافقوں نے تہمت لگا دی ہے۔ میرے آقا بڑے پریشان ہیں، میرے آقا کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ پھر ایک مشورہ میرے آقا نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، اور عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ یہ تو بتائیے نا آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کروایا کس نے ہے؟ وچولا کون ہے؟ کس کی مرضی کے ساتھ ہوئے؟ اج بھی یہ قانون ہے جدو میاں اور بیوی دے درمیان گل ہوئے نا لوکی آختے نے وچولے نو بلا کے لے کے آؤ، انہیں کی ویک کے رشتہ کرایا ہے، انہیں کی جوڑ ویکھیا ہے تے جوڑ ملایا ہے، وچولے نو بلایا جائے، وچولے دے ہوتے گل آندی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کردے نے آقا بتلائیں تو صحیح نا کس کی مرضی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یار عمر کسی اور کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوا، رب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ جبریل آیا تھا، جبریل کیا ہاتھ میں پانی او پتر نہیں دیر او تیری جبریل کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا ریشمی رومال تھا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا آقا اس رومال کے اندر ایک تصویر ہے، اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ ایک دن گزر گیا، جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی پھر جبریل آیا، تصویر لے کر آیا، تیسری رات ہوئی پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا، اوریتو کی فی المنام ثلاث لیال، 3 راتیں جبریل تصویر لے کر کے آیا، آقا آپ کا نکاح ہوگا، آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے
میرا نکاح عائشہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوئے۔ جبریل تصویر لے کر آیا تھا، جبریل پیغام لے کر کے آیا تھا۔ جب یہ بات حضرت فاروق اعظم نے سنی ہے، حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اگر اللہ کی مرضی کے ساتھ رشتہ ہوئے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک۔ جب یہ فاروق اعظم نے زمین پر گفتگو کی ہے، زمین پر جملے ادا کیے ہیں کہ گندی عورتیں گندے مردہ واسطے ہوا کرتی ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین نے وہی الفاظ قرآن بنا کر کے نازل کر دیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آقا او میرا سوہنا نبی، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہے۔ ہاں ہاں دیکھیے نا، جب تہمت حضرت یوسف پر لگی ہے تو چھوٹا بچہ بولا ہے، جب تہمت حضرت عائشہ پر لگی ہے تو رب سچا بولا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اماں عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ جب بھی صحابہ پر بات آئی ہے بولا ہے تو سب سے پہلے رب کبریا بولا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میں پھر اسی واسطے آخنا کہ صحابہ سارے دے سارے آلہ، بولو صحابہ سارے دے سارے آلہ، اچھی بولو، 10 منٹ توڑے رہ گئے نے، اچھی بولو صحابہ سارے دے سارے آلہ، صحابہ سارے دے سارے آلہ، اچھی بولو صحابہ سارے دے سارے آلہ۔ نبی اسلام نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ آختا ہے میرے نبی دے یارو میں توڑے سارے واسطے جنت دا اعلان کر چھڑے ہے۔ حضور فرماندے نے بدر دے میدان میں جدو میرے یار لڑے نا، اللہ نے بدر آلیاں نو عرشاں تو جھانک کر کے دیکھیا اور اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور میرے نبی دیو یارو اج تو بعد تسی جو کچھ مرضی کرو میں جنت توڑے نہ کر چھڑی۔ سبحان اللہ، پھر آکھو نا میرے نبی دے سارے یار اللہ، بولو میرے نبی دے سارے یار اللہ، میرے نبی دے سارے یاری اللہ، کیونکہ حضور علیہ السلام دی ذات اللہ، میرے نبی دی ذات بھی اللہ، آپ دی بات بھی اللہ، آپ دا کھانا بھی اللہ، آپ دا پینا بھی اللہ، آپ دا پسینہ بھی اللہ، آپ دا کرینہ بھی اللہ، آپ دا نگینہ بھی اللہ، آپ دا بچپن بھی اللہ، آپ دا لڑکپن بھی اللہ، آپ دی جوانی بھی اللہ، آپ دی نبوت بھی اللہ، آپ دی رسالت بھی اللہ، آپ دی طہارت بھی اللہ، آپ دی دیانت بھی اللہ، آپ دی امانت بھی اللہ، آپ دا حسب بھی اللہ، آپ دا نسب بھی اللہ، آپ دا کنبہ بھی اللہ، آپ دا قبیلہ بھی اللہ، آپ دا قیام بھی اللہ، آپ دے سجدے بھی اللہ، آپ دیاں دعاواں بھی اللہ، آپ دی کتاب بھی اللہ، آپ دا پسینہ بھی اللہ، آپ دا مدینہ بھی اللہ، آپ دا بستر بھی اللہ، آپ دی کمبلی بھی اللہ، آپ دا کمبل بھی اللہ، آپ دی رحمت بھی اللہ، آپ دا اخلاق بھی اللہ، آپ دا بچپن بھی اللہ، آپ دا لڑک
لڑکپن بھی اللہ، آپ دی جوانی بھی اللہ، آپ دی صداقت بھی اللہ، آپ دی شرافت بھی اللہ، آپ دی وکالت بھی اللہ، آپ دی عدالت بھی اللہ، آپ دا آنا بھی اللہ، آپ دا جانا بھی اللہ، آپ دی ازواج بھی اللہ، آپ دی بنات بھی اللہ، آپ دے یار بھی اللہ، آپ دے جانثار بھی اللہ، آپ دا صدیق بھی اللہ، آپ دا فاروق بھی اللہ، آپ دا عثمان بھی اللہ، آپ دا حیدر قرار بھی اللہ، آپ دا امیر معاویہ بھی اللہ۔ رب کعبہ دی قسم ہے جنہیں میرے نبی دے چہرے دی زیارت کر لی تھی، اے تسی آکھ دیو بندہ بڑی قسمت آلے رب دے ولی دی زیارت کر کے آئے، بندہ بڑی قسمت آلے رب دے ولی دے کول بہ کے آئے، امام دے پیچھے نماز پڑھ کے آئے۔ میں آکھیا ویکھو تے صحیح نا، اج تو رب دے ولی دی زیارت کریں تے رب دے ولی دے کول بہن دی وجہ تو تیری زندگی چ تبدیلی آ جائے، تیری زندگی چ بدلاؤ آ جائے۔ تے جنہاں نے دین سکھیا میرے سونے نبی تو، جڑے دن راتی میرے نبی دے کول بہندے رہے، اج تسی فخر کر دیو اے بندہ بڑی قسمت آلے، انہیں علامہ ظہیر دے پیچھے نماز پڑھی گے، انہیں شیخو پوری صاحب دے پیچھے نماز پڑھی گے، انہیں مکے دے امام دے پیچھے نماز پڑھی گے۔ ارے انہاں دی قسمت دا عالم کی ہوئے گا جنہاں نے نمازاں پڑھیاں نے تے نبیاں دے امام دے پیچھے پڑھیاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دے چہرے نو ویکھدے رہے نے، آپ دے چہرے دی زیارت کردے رہے نے، تے پھر آکھو نا میرے نبی دے سارے یار ہی، اوے بولو میرے نبی دے سارے یار ہی۔ اور آؤ رہ گئے نے 5 منٹ، کنے منٹ کنے بھائی ویکھیا تسی انہیں آخری 5 منٹ چ بھی نہیں بول دے تسی، ہے لگدا ہے کہ تسی نہیں بولنا، لیکن میں اگر تسی بولو تو میرا دل کردا ہے میں آخری 5 منٹاں چ نا تانوں ایک خوبصورت گلدستہ تواڈے سامنے پیش کراں، جڑا میں وڈی کانفرنس ہووے تے بڑا لوکی بول دے ہون صحابہ دی محبت چ تے میں گفتگو کرنا ہے تے مینوں اس گل دا فرق نہیں تسی تھوڑے بیٹھے ہو بہتے بیٹھے ہو، لیکن جننے بیٹھے ہو صحابہ دی محبت چ آکھو سبحان اللہ، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ توجہ حضرات گرامی قدر، آخری 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ توجہ میری طرف رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار آلہ، آپ دی ذمہ داری بھی آلہ، کیویں توجہ میرے وال رکھیا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو پہلے آپ عبادت کردے نے غار دے اندر، آپ دی زندگی اور ہے، لیکن جدو اللہ نے نبوت دا تاج پہنا دیتے ادو میرے نبی نو نبوت مل گئی ہے۔ اب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اب شریعت بنتی گئی ہے۔ میرے نبی ہن بیٹھتے نے تے دین بن جاندے، آپ اٹھتے نے دین بن جاندے، آپ چلدے نے دین بن جاندے، بدر چاندے نے دین بن جاندے، آپ روندے نے دین بن جاندے، آپ مسکراندے نے دین بن جاندے، نگاہ اٹھاندے نے دین بن جاندے، آپ بولدے نے دین بن جاندے، آپ چپ رہندے نے دین بن جاندے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اب میرے نبی کی ساری زندگی، میرے نبی دی ایک ادا دین ہے، بولو میرے نبی دی ایک ادا دین ہے، میرے نبی دی ایک ادا شریعت ہے۔ جویں میرے نبی نے پانی پیتا اوویں پینا شریعت سنت، جویں میرے نبی نے کھانا کھادا اوویں کھانا سنت ہے، جویں میرے نبی نے ویکھیا اوویں ویکھنا سنت ہے، جویں میرے نبی نے تجارت کیتی ہے اوویں تجارت کرنا شریعت ہے، جویں میرے نبی نے تلوار اٹھائی ہے تلوار اٹھانا دین ہے۔ رب کعبہ دی قسم میرے نبی دی ایک ادا دین ہے، میرے نبی دی ایک ادا شریعت ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا میرے نبی دے قلب اطہر دے اتے، اور قرآن میرے نبی دے قلب اطہر دے اتے سارا قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اور میرا سونا نبی دین مکمل کر دیا میں نے دین تمہارے آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اب حضور نبی علیہ السلام رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہون مسئلہ اے وے جڑا دین ہے جڑا قرآن ہے ان دا کی بنے گا، ان دی حفاظت کی میں کیتی جائے گی، آخر اس کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ جدو بندہ دنیا میں چاندے بندہ دنیا سے چلے جاندے ان دا کردار بھی چلا جاندے، ان دی سیرت بھی چلی جاندی ہے،
उनकी अंदावां भी चले जांदियां ने, उनके फरामीन भी नाल ही चले जाते हैं, गल खत्म हो जाती है, लोग भुला बैठते हैं, लोग उनकी गल्लां भुला बैठते हैं। हुण सवाल पैदा होता है, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, अब इस दीन को कैसे महफूज किया जाएगा? अल्लाह ने कहा मेरा सोना नबी, परेशान होने की जरूरत ही कोई नहीं है, मैंने तुझे ऐसे यार अता किए, मैंने तुझे ऐसी जमात अता की है जो तेरी एक एक अदा को महफूज करेगी। मेरे नबी के यारों ने मेरे नबी की एक एक अदा को महफूज किया है। रब काबा की कसम, मेरे नबी ने पानी पिया, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे नबी ने लुकमा उठाया, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे नबी क़याम में कैसे खड़े हुए, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे नबी ने हाथ कैसे उठाए, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे नबी ने रफ़ुल यदैन कैसे किया, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे नबी का सजदा कितना लंबा था, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे नबी बदर में कैसे आए, सहाबा ने महफूज कर लिया। मेरे नबी मुस्कुराते कैसे, आप जब मुस्कुराते आपके कितने दंदान नजर आते, सहाबा ने महफूज कर लिया। आप गुस्से में आते, आपकी पेशानी पर एक रग नुमाया होती, सहाबा ने महफूज कर ली। आपका पसीना आता, उस पसीने से कैसी खुशबू आती है, सहाबा ने महफूज कर ली। मेरे नबी के लबों से एक एक निकलने वाला जुमला सहाबा ने महफूज कर लिए। और दसो तो सही ना वहाबियो देवबंदियो, दसो तो सही ना केड़ा ऐसा दीन दा मसला है जेड़ा तुहानू पता कोई नहीं है, जेड़ा तुहाडे तक पहुंचिया ना होवे। कौन सा ऐसा मसला है, कौन सी ऐसी बात है जो हुजूर ने बताई हो 1400-1500 साल पहले और आप तक पहुंची ना हो? आप तक पहुंचाई है तो सहाबा ने पहुंचाई है, दीन आप तक सहाबा ने पहुंचाई है। और सिर्फ नोट नहीं किया, फिर सहाबा ने मेरे नबी के तरीके दे उत्ते अमल कीते, मेरे नबी दी सुन्नत नु अपनाए। मेरे नबी दे एक यार ने वेखिए, मेरे नबी दा पहला बटन मुबारक खुले हुए नजर आए। उन्हें सारी जिंदगी अपना बटन बंद ही कोई नहीं किया कि मैं अपने नबी नु एवें वेखिए। मेरे नबी ने एक यार ने वेखिया, आप कद्दू खाना पसंद करते ने, और सारी जिंदगी कद्दू खाना पसंद करते रहे, मेरे नबी नु पसंद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सवारी पर सवार हैं, सवारी रोक करके ना पैदल चल करके वापिस आते। किसी ने पूछा आपको काम तो कोई नहीं था, आप पैदल चल करके वापिस क्यों आए हैं? कहा काम कोई नहीं था, बस मैंने एक रोज अपने नबी को यहाँ से आते हुए देखा था। हजरत फरूक आजम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते मुकाम इब्राहिम हजर अस्वद से मुखातिब होकर के कहते हैं, ओए हजर अस्वद ला तनफउ वला तजुर, और ना तो नफा दे सकने ना तो नुकसान पहुंचा सकने, मैं तेनू इस वजह तो चुम रहा क्योंकि मैं अपने सोने नबी नू तेनू चुमदे होया वेखे। मेरे नबी दी एक एक अदा सहाबा ने महफूज कर ली है, और सिर्फ महफूज नहीं किए, फिर दीन पर पहरा दी गए, इस्लाम पर पहरा दी गए, और पहरा दे करके आप तक दीन पहुंचाए। मैं उन्होंने भी पूछिया ना मेरे भाई दस ते सही ना तेनू मसला की गए, सहाबा नाल तेरी मुलाकात कोई नहीं, सहाबा ने तेरा बिगाड़िया कुछ नहीं, लेकिन तू सहाबा नू बुरा क्यों आखने, सहाबा नू गलत क्यों आखने? आखदे मैनू सहाबा नाल कोई मसला नहीं है, मैनू मसला दीन दे नाल है, मैनू मसला इस्लाम दे नाल है। लेकिन जदों मैं इस्लाम दे उत्ते वार करन लगना, सामने सहाबा पहरेदार नजर आंदे ने, जदों इस्लाम ते वार करन लगना सहाबा सामने चौकीदार नजर आंदे ने। मैं आखिया फिर सहाबा इस्लाम दे पहरेदार ने, असी सहाबा दे पहरेदार हां, सहाबा इस्लाम दे चौकीदार ने, असी सहाबा दे चौकीदार हां। रब्बे काबा दी कसम है, जदों तक जिस्म च जान रहेगी, मुंह विच जुबान रहेगी, असी सहाबा दी इज्जत दा दिफा करते रवांगे। आखो इंशाअल्लाह असी सहाबा दी इज्जत दा दिफा करते रवांगे, और ये नारा लगाते रहेंगे कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं, जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस भारे नबुव्वत के शाहकीर सहाबा हैं। दो अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नौ तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिर मान नबुव्वत की
تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ کائنات کا پروردگار ہماری اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہاں جی 10-15 منٹ ہو لا دی، 40 منٹ ہو گئے نے، 45واں منٹ جاری ہے۔ یہ فرمائش آئی ہے، یہ تو میں نہیں پڑھدا، مینوں آندی کوئی نہیں، جڑی مینوں آندی وہ میں تمہیں سنا دینا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تے انقلاب آیا ہے، تبدیلی آئی ہے حضور دی آمد تے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا وچ آئے، تبدیلی آئی، انقلاب آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے جڑی حالت اور کیفیت سی، میں آغاز وچ ایک گل تواڈے سامنے رکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی، اور اج اگر ایک والد اپنی بیٹی نال پیار اور محبت کر دے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان ہے۔ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان ہے، آپ دا انعام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او طریقہ دسیا ہے، او سیرت پیش کیتی ہے کہ آج آپ دی سیرت اپنا کے ماں دی عزت ہے، ماں دا وقار ہے، احترام ہے، تے حشر دے میدان دے وچ بھی عزت اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمان گے تو سانو فخر ہوئے گا کہ اج شفاعت کر رہے ہیں تو ساڈا سونا نبی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تسی ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ تسی اور تو کچھ کام کرنا کوئی نہیں ہے، خالی بھابیو سکی سکی سبحان اللہ آخنی تو بھی نہیں آخ دے، اچھی آکو سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اور جدو کل نبیاں اتنا کرنی، جدو کل نبیاں اتنا کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ جدو کل نبیاں اتنا کرنی، جدو کل نبیاں اتنا کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا۔ جدو سوہنے
حمد دے جھنڈے نو جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج